فلسطین اور غزہ کے معاملے پر اب ہم یہ کہیں کہ ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے تو یہ جملہ بھی پرانا ہے، اور اس وقت جو امت کے خاص طور پر مقتدر طبقات کی بے حسی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ اور پریشان کن ہیں، مگر وہ مصدقہ نہیں، اس سے ہم وہ باتیں نہیں کر سکتے آپ کے سامنے کہ ہم تو پلان کر کے بیٹھے ہوئے کہ امریکہ کے سامنے جھک کر ہم نے اسرائیل کو بھی قبول کرنا ہے اور ہم نے اسرائیل کی بھی ہیلپ کرنی ہے اور اسرائیل کو بھی ہم نے ساز و سامان دینا ہے یا ذریعہ بننا اس کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر یہ مصدقہ باتیں نہیں ہیں، اس سے ہم اس کو کھول کر بیان نہیں کر سکتے۔ مگر ہم اتنا بھی کرنے کی شاید اجازت نہیں دے رہے کہ اسلام آباد میں سابقہ سینیٹر مشتاق صاحب اور ان کی اہلیہ اور کچھ حضرات نے غزہ کے مسلمانوں کی حمایت میں مظاہرہ بھی کیا اور ایک کیمپ سارٹ آف لگایا، اور گزشتہ چند دن پہلے وہاں پر ایک گاڑی آتی ہے اور روند ڈالا، بار بار روندا ہے، بتایا گیا ہے 2 افراد کی شہادت بھی ہو گئی، بڑے پڑھے لکھے اور ذہین نوجوان تھے، اس میں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور بتایا گیا کہ وہاں کی اسٹریٹ لائٹس بھی بند تھی اور کیمرے بھی بند تھے یا بند کیے گئے ہیں، یہ سوالیہ نشان ہے۔ پولیس وہاں پر کھڑی ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ وہ 144 لگانے کی وجہ سے کھڑی ہے، تو یہ غزہ کے مسلمانوں کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے کو آپ کی پارلیمنٹ پہ حملہ کریں گے؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں قوم کو؟ کہ ہم یہ آواز دبا دیں گے؟ اور بتایا جا رہا ہے، میرے گھر میں تو ٹی وی نہیں ہے، نہ مجھے کوئی زیادہ شوق ہے ان چیزوں کی طرف، خبریں پہنچ جاتی ہیں بہرحال، کہ ہمارا اسٹیٹ میڈیا بھی خاموش ہے اس پر۔ بھائی ایک خبر بنی ہے، 2 افراد شہید ہوئے ہیں، گاڑی انٹر ہوئی ہے، بار بار اسے روندا ہے، پولیس والے خاموش تماشائی بنے کھڑے رہے ہیں، اسٹریٹ لائٹس وہاں کی بند کر دی گئی، کیمرے بند کر دیے گئے، تو یہ کیا ہے آخر؟ کیا میسج آ رہا ہے؟ اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے، مگر یہ کہ کوئی میسج ہمیں دیا جا رہا ہے کہ آواز بھی کوئی اٹھائے گا تو ہم بند کر دیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آواز اور بلند ہونی چاہیے، جو 7 مہینے سے ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مقتدر طبقات کی طرف سے بلند آواز کوئی آنی چاہیے، مگر نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ ہمارے مقتدر طبقات کو، ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے، بجائے اس کے کہ آگے بڑھ کر ہم کوئی بلند آواز اٹھائیں اور کوئی زوردار ہماری آواز اس اسلامی ایٹمی پاکستان سے اٹھے۔ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور اس کی کوریج سے بھی شاید روکا جا رہا ہے لوگوں کو یا میڈیا کو، تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ امتحان غزہ کے مسلمانوں کا بھی ہے اور امتحان میرا اور آپ کا بھی ہو رہا ہے، وہ تو کامیاب ہو رہے ہیں جانیں پیش کر کے، اس کے بعد کچھ ان کے پاس بچتا نہیں ہے۔ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں، آپ، ہم سب، اور بالخصوص ہمارے حکمراں اور ہمارے مقتدر طبقات، یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور امت کا درد اور اس کے آواز کو بلند کرنے اور عملی اقدامات کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔